Assalamu alaikum dear students and welcome back for the remaining part of the lecture. आइए जी ज़रा अपनी ट्रांसलेशन देखिएगा, बुक निकाल लें मेरा बेटा. हमने यहाँ से शुरू करना है, बोथ पेरेंट्स. यहाँ से सेकंड पार्ट इसका है, कंक्लूडिंग पार्ट होगा बेटा ये. बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, जो वालदैन थे गॉर्जियस के दोनों जो थे, वर बाय देन लॉन्ग डेड. उस वक्त तक वो क्या थे, वफात पा चुके थे. बाय देन उस वक्त तक लिटिल रिमेन टू बी डन, थोड़ा सा काम रह गया था करने के लिए. ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसे चंद मजीद दिन, चंद और ज्यादा दिन जुड़े रहना था टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, अपने उस जनूनी ख्याल के साथ. एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अराउज, और जब ये सवाल पैदा हुआ, ये सवाल कायम किया गया, ऑफ चूजिंग एन एथलीट, के खिलाड़ी किसको चुना जाए, टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, इस नौज़ायदा जो तख्लीक शुदा नशिस्त थी उसके लिए. Whom could they choose, किसको वो मुंतखब करते, but the man, सिवाय उस इंसान के, who had worked for it all those years, जिसने तमाम सालों के लिए, तमाम सालों में इसके लिए काम किया था, इस चीज़ के लिए. So Gorgias was appointed, चुनाचे Gorgias जो था उसको मुंतखब कर लिया गया एक्रोबेट के तौर पर, बाजीगर के तौर पर, टू द कोर्ट, उस दरबार के. एंड लर्न, और फिर उसने सीखा, सो लेट इन लाइफ, बड़ी देर बाद अपनी ज़िंदगी में, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम. अंडरलाइन कीजिए, नाउन क्लॉज है बेटा. हर वो चीज़ एक वक्त लेती है वकूअ पजीर होने के लिए. दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, आखिरकार उसके जो वालदैन थे वो भी सच्चे थे, वो भी सही थे. इट ओनली रिमेन देन टू इनॉग्रेट हिम, अब उसके इफ्तिताह का वक़्त था, यानी उसके इफ्तिताह की तैयारी थी. एंड दैट इज़ वेयर, और यही वो वक़्त था, आई केम ऑन द सीन, मैं भी उस जाए वक़ूआ पे पहुँचा, मैं भी उस वाक़े की तरफ आया. वैंडरिंग अबाउट यूरोप, जब मैं यूरोप में घुमा करता था, एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, उन सालों में जो मैं किया करता था. वैन फूड यूज टू बी चीप, अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस है, जब खाना बहुत सस्ता हुआ करता था. एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान हुआ करता था. एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और बड़ी आसानी से लंबे लंबे फासले क्या कर लेता था, तय कर लेता था. आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में आया. एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो बड़े हैरान कुन हद तक दोस्ताना मिजाज रखते थे. एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, उन्होंने मुझे ये अजीम जो सरमदी थी, यानी ये जो तकरीब थी, वो उन्होंने मुझे देखने दी. विच टुक प्लेस एज सुन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, जो कि फ़ौरन गॉर्जियस के यूनिफॉर्म, यानी उसकी जो वर्दी थी, वो कंप्लीट होने के बाद वो रूनुमा हुई, वो तकरीब जो थी. एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग, और बड़ी शानदार ये कपड़ा था. इट वॉज अ टाइट फिटिंग, एक चुस्त लिबास था, ऑफ रेड वेलवेट, जो कि सुर्ख मखमल रंग का था. ऑल गे विद गोल्ड बटन्स, बड़े सुनहरी शानदार रंग के जो बटन्स थे. एंड शाइनिंग विद लाइन्स ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड की यानी सुनहरी रंग की पट्टियों से लबरेज थे. दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो कि उसके इर्द गिर्द क्या थी, बंधी हुई थी उसकी कमर के. द ग्रेट हॉर्न रूम, अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस है, जो अजीम शाही दरबार था, had been turned into a kind of gymnasium, उसको एक जिम्नेजियम की सूरत में ढाल दिया गया था. with the members of the royal house, जो कि जहाँ पर शाही दरबार के जो लोग थे सीटेड, नशिस्त फरमा थे, along a raised प्लेटफॉर्म, एक बड़े से चबूतरे के ऊपर, एक बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर, at one end, एक तरफ. and the principal officers, और उनके जो ऑफिसर्स थे, स्टैंडिंग बिसाइड, वो उनके साथ खड़े हुए थे, एंड बिहाइंड देम, और उनके पीछे खड़े हुए थे. ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड, अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस है, बड़े बड़े पर्दे जो थे लाल रंग के, सुनहरी रंग के, वो लटक रहे थे अलॉन्ग द वॉल्स, उन जो है दीवारों के साथ. एंड द हाई स्विंग्स, और जो बड़े झूले थे, ऑफ द एक्रोबेट्स, जो कि बाजीगरों के होते हैं, हंग डाउन, नीचे की जानब झुके हुए थे, लटक रहे थे, विद जिल्डेड रोप्स, चमकदार रस्सियों के साथ, फ्रॉम द सीलिंग, कहाँ से, छत पर से. एंड रॉ, और एक जो थी रॉ थी, एक लाइन थी पूरी, ऑफ नीट हर्डल वॉज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, उस चमकीले फ्लोर के ऊपर, उस चमकीले फर्श के ऊपर वो एक लाइन थी हर्डल्स की, रुकावटों की, उसको अरेंज किया गया था, रखा गया था. लाइक द वंस, उन जैसी, ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज हाई रेस व्हेन एट स्कूल, जब वो अपने स्कूल में हुआ करता था तो उसके ऊपर बआसानी वो रेस को जीता करता था. लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ जगमगा उठी, झिलमिला उठी. अ बैंड,
ایک طائفوں کا جو گروہ تھا، بینڈ، وہ سازندوں کا جو گروہ تھا، ان پیل گرین اینڈ گولڈ سافٹ پلیٹ سافٹلی، بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے دھیمی دھیمی دھنیں بجائیں. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے سپلینڈڈ سین، اور قریباً یہ ایک شاندار نظارہ تھا. آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو، میں تمہیں یہ بیان نہیں کر پاؤں گا، بیکاز کیونکہ ایوری تھنگ دیئر، دا یونیفارمس، جو کچھ بھی وہاں پہ تھا، یونیفارم جو تھے، اینڈ دا لیڈیز، اور جو خواتین تھیں، بریلینٹ ڈریسز، بڑے شاندار ان کے ڈریسز تھے، ان کی وردیاں تھیں، ان کے کپڑے تھے. واز اٹرلی پٹ ان اے شیڈ، وہ اس طرح موقع کی مناسبت کے ساتھ تھے. بائی دا مومنٹ وین دا ڈورز اوپن، جب وہ دروازے کھلے، ود دا فلڈ آف گولڈن لائٹ، ایک روشنی کی سیلاب کے ساتھ. اینڈ دا اولڈ مین، اور بوڑھا جو تھا، ان ہز بریلینٹ یونیفارم، اپنی اس شاندار وردی میں اپیئرڈ، ظاہر ہوا، بٹوین دیم، ان کے درمیان، فار دا کراؤننگ آف ہز لائفس ورک، اپنی زندگی کے کام کی تاج پوشی کے لیے. یعنی وہ اپنے اس زندگی کا، وہ جو اس کا امبیشن تھی بیٹا، وہ اچیو ہوئی، اور اس کی تاج پوشی کے لیے، یعنی اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پھر وہ آیا اپنی اس یونیفارم کو پہننے. اب ذرا غور کریں، ایک بوڑھا اور وہ ایک ایتھلیٹ کا جو پہنا ہوا لباس ہو تو کیسا لگے گا وہ اس کو؟ آبویسلی وہ ایک دوسرے سے مطابقت تو نہیں رکھتے. یہی سین کہنے جا رہا ہے. ہز وائٹ ہیئر، اس کے سفید بال، اینڈ دا ریڈ یونیفارم، اور اس کا جو لال یونیفارم تھا، وہ جو وردی تھی اس کی، آف دا کوٹ ایکروبیٹ، درباری بازیگر کی، شوڈ ایچ ادر آف ٹو پرفیکشن، دونوں آپس میں معیار کے طور پر تو قائم تھے، لیکن اینڈ از تھن فگرز، لیکن جو اس کا وہ جو تھن فگر تھا، وہ اس کا جو دبلا پتلا جسم تھا، وارن ود ایج، زمانے کی جو ہے سختیوں سے پھٹ چکا تھا، مطلب بوڑھا ہو چکا تھا وہ بہت زیادہ. واز میڈ آل دا مور میلنکلی، وہ اور زیادہ غمگین ہی ہو گیا وہ موقع، بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم، اس چست لباس کی وجہ سے. ایز دا ٹائٹ، اگرچہ وہ تھکا تو تھا، بائی ہز لانگ پیشنس، اپنے اس لمبے صبر کی وجہ سے، اینڈ دا ورک آف اے لائف ٹائم، اور جو اس نے ساری زندگی یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے. ہی واک سلولی، آہستگی سے چلتا آیا، ان ہز پوائنٹڈ شوز، اپنے اس منتخب کردہ جوتوں میں، اینڈ لینڈ، اور وہ جھکا، آن اے جلڈڈ اسٹک، ایک چمکدار چھڑی کے اوپر وہ چلتا ہوا، جھکتا ہوا وہ وہاں پہ آیا. اب یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ پھلانگ نہیں پائے گا وہ جو ہرڈلز ہیں وہاں پہ، ایک سمبولیکلی اس کو ٹچ کرے گا. وہ جو ہرڈلز ہیں، ایتھلیٹس جس کے اوپر جمپ لگاتے ہیں، کھلاڑی جو ہیں، ٹچ کرے گا، اور پھر وہاں سے وہ کیا ہوگا؟ آہستگی سے آگے سے گزر جائے گا. سارے اس کو یہی کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے، تم نے سمبولیکلی اس کو ہاتھ لگا لیا ہے، کافی ہے، اب اس سے مجھے مزید اس سے ایکچوئل ایکٹیویٹی نہیں چاہیے. He came to the hurdles، اب دیکھیے وہ ان رکاوٹوں کے قریب آیا، that he remembered، جو کہ اس کو یاد تھیں، over which once، جس کے اوپر کبھی he had won so easy a victory، جس کے اوپر کبھی بآسانی وہ اپنی فتح حاصل کر لیا کرتا تھا. as he came to the first، جیسے ہی وہ پہلی کے پاس آیا، پہلی کے قریب آیا، he looked up، اس نے منہ اوپر اٹھایا ہے، دیکھا ہے، for a moment، ایک لمحے کے لیے، with a slightly sad expression، اپنے بہت ہی چھوٹے سے ایک غمگین تاثر کے ساتھ اس نے دیکھا ہے. یعنی اب وہ بوڑھا ہے، چھلانگ تو نہیں لگا پائے گا، وہ ہرڈل جو ہے سمبولیکلی بس ٹچ کرے گا، یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے جو سوچا تھا، میری جو ڈٹرمینیشن ہے وہ قائم رہی، میں نے اپنا وہ ایم جو بنایا تھا اپنی ڈٹرمینیشن کے ذریعے سے کیا کر لیا؟ حاصل کر لیا. یہ ہے وہ ڈٹرمینیشن میرا بیٹا. سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن، بڑے ہی غمگین تاثر کے ساتھ اس نے دیکھا، ٹورڈز دا رائل پلیٹ فارم، اس شاہی چبوترے کی طرف دیکھا، شاہی پلیٹ فارم کی طرف دیکھا. ایز داؤ، اگرچہ لگ رہا تھا، ہی آسکڈ سم کوسچن، اس نے کوئی سوال پوچھا ہو، ود ہز آئیز، اپنی آنکھوں کے ساتھ، وٹ ایور دا کوسچن واز، اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ، جو بھی وہ سوال تھا بڑی آسانی، بڑی جلدی سمجھ لیا گیا. رائل اسمائلز، شاہی مسکراہٹیں جو تھیں وہ ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہم، اس کی طرف منسلک ہوئی تھیں. اینڈ جینٹل پلاس، اور ایک ہلکی سی تالیوں کی جو گونج تھی وہ نکل پڑی، پھوٹ پڑی، بروک آؤٹ فرام ایوری ہینڈ، ہر ہاتھ سے، یعنی ہر ہاتھ نے اس کو تالیاں بجا کے اس کی جو ہے سراہا ہے اس کے اس عمل کے اوپر لا کے. وچ ہی انڈرسٹوڈ ایٹ ونس، جس کو بڑی جلد ہی وہ سمجھ گیا. اینڈ دا اولڈ، اور وہ جو بوڑھا تھا، بینٹ فرام، مووڈ آن اوے فرام دا ہرڈل، جھکا اور اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ایک طرف سے گزر گیا. once he raised a hand، پھر ایک دفعہ اس نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اٹھایا اوپر. وہ جو جھولے اوپر سے لگے ہوتے ہیں درباری
بازیگروں کے میرا بیٹا جہاں پر وہ کرتب دکھاتے ہیں اس کو پکڑ کے. اب وہ کیا کرے گا دیکھیے, once he raised a hand, اس دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا to touch the lowest of the swings, وہ نچلے جتنے بھی جھولے تھے ان میں سے سب سے نچلے کے ساتھ, that were hung from the ceiling, جو چھت سے نیچے کی طرف لٹک رہے تھے. But again, پھر دوبارہ the applause broke out, تالیوں کی نرم سی جو ایک گونج تھی وہ پھوٹ پڑی. assuring him, اس کو یہ یقین دلاتے ہوئے that no actual activity was expected of him. وہی بات آ گئی کہ کوئی بھی حقیقی سرگرمی اس سے متوقع نہیں تھی. یعنی وہ بوڑھا ہو کے پھلانگ تو سکتا نہیں تھا, سمبولیکلی ٹچ کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو میں نے سوچا تھا حاصل کر لیا, بس اب وہ سائڈ سے گزر جائے گا. اینڈ سو چنانچہ having made his bows, اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے, he was led to a seat, اس کو ایک نشست دی گئی. his life's ambition achieved, اس کی یہ جو زندگی کی خواہش تھی وہ مکمل ہو گئی, وہ پوری ہو گئی. it must have taken him more than 60 years to do it, انڈرلائن کیجئے گا. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو 60 سال کا عرصہ لگ گیا. since first he came by this strange ambition of his, جب اس کو اپنا یہ پہلے غیر معمولی عجیب و غریب خیال سوچا تھا. but he did it, لیکن اس نے یہ کر دکھایا. not many sticks to a thing for so long, سارے یعنی کوئی بھی جو ہے اتنی دیر تک اپنے کسی جذبے سے جڑا نہیں رہتا ہے. and Jorkins uttered a quiet sigh, اب جارکن کی بھی کوئی وش رہ گئی ہوئی تھی, وہ بھی اس کے دل سے اٹھی ہے. and Jorkins uttered a quiet sigh, جارکنز نے بھی ایک خاموش زدہ آہ بھری. so clearly mourning ماتم کنا ہونا, جو کہ ماتم کنا تھا, لگ رہا تھا کہ جیسے ماتم ہو رہا ہے over some lost ambition, کسی اس کی کھوئی ہوئی خواہش کے اوپر, that he himself had given up, جس کو شاید اس نے خود ترک کر دیا تھا. that not even Turbot asked him what it was, حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی اس کو یہ نہ پوچھی کہ یہ کیا تھی. لے جی, یہ تھی وہ سٹوری میرا بیٹا جس میں ایک انسان نے جو خواہش کی, جو سوچا, اس کو حاصل کرنے کے لیے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا اس کو, لیکن آخر کار اس نے اس کو کیا کر لیا, اچیو کر لیا. کوئی بھی انسان اتنی دیر تک جڑا نہیں رہتا اپنی کسی خواہش سے, لیکن جو جڑے رہتے ہیں, جو ڈٹے رہتے ہیں میرا بیٹا, ان کو ایک نہ ایک دن گاڈ کامیابی دیتا ہے. ان کو بھروسہ رکھنا پڑتا ہے, اور آخر کار اس نے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیا. بہت شکریہ میرا بیٹا, یہاں تک ہم نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی. نیکسٹ انشاءاللہ اس کے ایکسرسائز آئے گی جو کہ میں آپ کو ساتھ ہی حل کرواؤں گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.